بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک رات کے وقت پہ دو لڑکیاں اکیلی سفر کر کے جا رہی تھیں کہ وہ راستہ بھٹک جاتی ہیں اور ادھر ادھر غلط جگہ پہ چلی جاتی ہیں، اندھیری گلیوں میں۔ جب وہ ایک پہاڑی کے پاس سنسان علاقے پہ پہنچتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دور کہیں ایک چھوٹا سا کوٹھڑی ہے، وہاں پہ بتی چل رہی ہے۔ وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں اور جا کے دیکھتی ہیں تو وہاں پر ایک بابا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس بابا کا نام ہوتا ہے نعمان۔ وہ نعمان بابا ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوا بچیوں؟ کہتی ہیں ہم راستہ بھٹک گئی ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں راستہ بتا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی رات کو جانور بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت خطرناک راستے ہیں، ایسا کرو تم لوگ رات میرے پاس رک جاؤ اور صبح چلی جانا۔ وہ کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم رات یہاں گزار لیتے ہیں۔ دو لڑکیاں ہوتی ہیں، دونوں جوان ہوتی ہیں اور دونوں آ جاتی ہیں اور رات ان کے گھر پر گزارتی ہیں۔ جب وہ ان کے بھوکی پیاسی ہوتی ہیں، بابا ان کو کھانے کو بھی دیتا ہے، وہ کھا کے اور کر کے سو جاتی ہیں۔ اب بابا کیا کرتا ہے کہ رات بھر انہیں دیکھتا رہتا ہے، دور دور سے دیکھ کے آتا ہے اور آ کے ان کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ قریب بیٹھ کے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب ایک کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ آنکھ کھل کے دیکھتی ہے تو وہ ایک دم کہتی کیا کر رہے ہو؟ تو پھر اس کے بعد بابا جو ہے وہ اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی جگہ پہ جا کے خاموشی سے لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ یہ کیا۔ پھر صبح اٹھتی ہیں تو پھر بابا سے کہتی ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں۔ بابا کہتے ہیں نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی کوئی قافلہ آنے والا ہے، اس قافلے کے ساتھ چلی جانا۔ 12-1 بجے قافلہ آئے گا، پھر اس کے ساتھ جانا، اکیلی نہیں جاؤ تم لوگ، کیونکہ یہ راستے خطرناک ہیں۔ تو وہ اس خوف سے پھر رک جاتی ہیں۔ تو اسی طرح پھر دوپہر سے شام ہو جاتی ہے، قافلہ نہیں آتا۔ تو وہ نعمان بابا ان سے پھر یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ تم رات رک جاؤ، صبح قافلہ آئے گا شاید، جیسے ہی آئے تم ان کے ساتھ چلی جانا۔ اب رات کو پھر وہ لڑکیاں دونوں سو جاتی ہیں۔ جب وہ دونوں سوتی ہیں تو بابا کیا کرتا ہے، ان کے سر پہ آ کے ہاتھ پھیرتا ہے اور ان کا ہاتھ پھر ایک پکڑ لیتا ہے۔ تو پھر اس کی دونوں لڑکیوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہیں بابا یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو وہ پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے، بولتا کچھ بھی نہیں ہے اور خاموشی سے جا کے اپنی جگہ پہ لیٹتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اور یہ بچیاں بھی سو جاتی ہیں، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ٹائم پاس ہوتا رہا اور پھر تیسرا دن آ گیا۔ اب تیسرے دن انہوں نے کہا اب یہ کچھ بھی کرے ہم خود نکل جائیں گے، ہم اس کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کی نیت ہمیں صحیح نہیں لگتی اور شکل سے بھی یہ بابا صحیح نہیں لگ رہا۔ دونوں آپس میں بات کرتی ہیں، کہتی ہیں یہ نیت صحیح نہیں ہے اس کی اور یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، اس سے پہلے ہم نکل جائیں۔ تو یہ جانے کے لیے ہو جاتی ہیں، لیکن بابا ان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم ایک رات اور رک جاؤ، قافلہ آنے والا ہے، وہ تمہیں لے جائے گا، ورنہ جنگلی جانور تم لوگوں کو کھا جائیں گے، پھر تم کیا کرو گی آگے پھنس گئی تو۔ کم سے کم یا میں تمہیں بتا رہا ہوں قافلہ آنے میں دیر ہے۔ وہ ان کے بابا کے سمجھانے پہ پھر رک جاتی ہیں، کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے بھئی، ایسا نہ ہو کہ واقعی ہم لوگ پھنس جائیں۔ تو وہ دونوں پھر رک جاتی ہیں اور پھر اسی طرح پھر رات کو جب سونے لگتی ہیں تو بابا آتا ہے، دونوں کے سر پہ ایک جیسے ہاتھ پھیرتا ہے یوں کر کے اور کچھ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا ہے، گھور گھور کے۔ اب دونوں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور جاگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تیسری رات ہے جو ایسا ہی کیا اس شخص نے۔ اور پھر یہ صبح ہوتے ہی کہتی ہیں کہ آج تو ہم پوچھیں گے بھی نہیں اور بالکل نکل کے چلے جائیں گے۔ اب جیسی صبح وہ اب چپکے نکل کے باہر بھاگنے لگتی ہیں کہ بابا ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ دیکھو رک جاؤ، تم جس کو ڈھونڈ رہی ہو نا وہ یہیں آ جائے گا۔ تو وہ ایک دم حیران ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہاں مجھے معلوم ہے تم اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہو۔ تو وہ دونوں لڑکیاں حیران ہوتی ہیں، کہتی ہیں اس کو کیسے پتہ چلا؟ وہ بابا سے کہتی ہے تم کو کیسے معلوم کہ ہم اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی ہوئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے سب معلوم ہے، تم آج رات میرے پاس رک جاؤ اور ابھی مت جاؤ، قافلہ آئے گا پھر اس میں جانا، میں تمہیں پھر بتا دوں گا کہ کیا وجہ ہے۔ یہ کہہ کے میں تمہیں کل پوری بات بتا دوں گا، بس آج رات رک جاؤ اور جس کی تلاش میں ہو وہ خود آ جائے گا۔ وہ سوچتی ہیں جب بابا کو اتنی معلومات ہے تو یقیناً یہ کوئی بزرگ ہوگا جو اس کو یہ ساری بات پتہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں شوہر ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ یہی سوچ کے خاموشی سے دونوں بیٹھتی ہیں، لیکن سوچتی ہیں کہ بابا کی نیت ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، ہم رات بھر جاگیں گے۔ دونوں لڑکیاں رات بھر جاگتی رہتی ہیں، بابا ان کے سرانے ہو کے انہیں گھورتا رہتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دونوں جاگ رہی ہیں۔ وہ پھر آ کے ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔
اسی طرح کرتے کرتے پھر بابا اپنی جگہ پہ جا کے لیٹتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر چوتھا دن شروع ہو چکا ہوتا ہے اور یہی کیفیت ہوتی ہے شام تک کہ کرتے کرتے یہی سارا کچھ ہو جاتا ہے کہ نہ قافلہ آتا ہے، نہ کوئی آتا ہے، نہ کچھ. اب یہ کہتی ہے یہ تو ہمیں جھوٹ بول بول کے روک رہا ہے، بے شک بزرگ ہوگا لیکن اس کی باتوں میں سچائی تھوڑی بہت ہے، لیکن ہم لوگ یقین نہیں کریں گے. ہم صبح ہوتے ہی نکل جائیں گے اندھیرے اندھیرے. جب وہ صبح اٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں 5 بجے کے بعد، کچھ نہ کھایا بھی یا بھی نہیں، اور ایک دم نکل کے بھاگتی ہیں. دونوں بھاگتی ہیں تو بابا ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہیں رک جاتا ہے. باہر آ کے وہ یہ لڑکیاں دیکھتی ہیں تو کونے پہ انہیں ایک شخص بیٹھا ہوا ملتا ہے. جب یہ دیکھتی ہیں کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بہت پیچھے سے جوان، خوبصورت اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچتی ہیں اور وہ اٹھ کے شخص کھڑا ہوتا ہے اور مڑ کے ان کو دیکھتا ہے تو وہ دونوں لپٹ جاتی ہیں اور چیخ مارتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تو ہمارا شوہر ہے. اور دونوں اس کے گلے لگتی ہیں اور اس سے مل کے بہت روتی ہیں اور شوہر سے کہتی ہیں کہ بھئی تم کہاں تھے، ہم تمہیں ڈھونڈنے آئے ہوئے تھے. اندر ایک بابا ہے، اس نے ہمیں بتایا تھا کہ تم اپنا شوہر ڈھونڈ رہی ہو اور نہیں ڈھونڈنے جاؤ، وہ یہیں آ جائے گا. وہ اس کو پتہ نہیں کیسے اتنی معلومات تھی. تو وہ شخص کہتا ہے، ان کا شوہر کہتا ہے چلو بابا کو دیکھ لیتے ہیں. لڑکیاں پلٹ کے جیسے ہی اندر حجرے میں جاتی ہیں اس کے اور دیکھتی ہیں تو بابا غائب ہے. بابا غائب ہے، بابا کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. وہ بڑی حیران ہوتی، کہتی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کا شوہر کہتا ہے اچھا میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں، بیٹھو. پھر شوہر حقیقت یہ بتاتا ہے کہ جب میں بہت پہلے کی بات ہے کہ جب میں بالکل جوان تھا، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور میری عمر بھی کم تھی، تو ایک بہت ہی خوبصورت میاں بیوی جا رہے تھے اور شوہر بہت بوڑھا تھا لیکن بیوی جو تھی وہ بہت جوان اور خوبصورت تھی. جب میری نظر ان پہ پڑی تو میں ہنسنے لگا اور میں نے ان سے کہا کہ کیسا شوہر ہے تمہارا بوڑھا اور تم کتنی خوبصورت ہو، اور تم مطلب اتنا بوڑھا شخص اور اتنا کالا اور بدصورت سا، تم نے اس سے شادی کر لی. میں اس طرح کہہ کے اور ہنسنے لگتا ہوں تو میں تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری شکل اس بابا جیسی ہو گئی ہے. اس جو سامنے کھڑا تھا بوڑھا شخص، میں بالکل اس کے جیسا ہو گیا اور میری شکل پہ وہ آثار آ گئے بڑھاپے والے اور میں عجیب سا ہو گیا. اور اس دن سے میں اسی طرح کے حلیے میں پریشان پھر رہا تھا. بس یہ وہ دن ہے آج کا جب یہ بابا نے یہ اس طرح حقیقت ملی. انہوں نے یہی کہا کہ جب تم اس بابا کو ڈھونڈ لو گے اور یہاں پہنچ جاؤ گے تو اس کے بعد تم اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے. تو آج میں اس مقام پر آ گیا ہوں کہ بابا کو تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف سے اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہوں کہ میں جوان اور خوبصورت تم لوگوں کو لگ رہا ہوں. کیونکہ پہلے میں نے ان کی دل آزاری کی تھی، دل دکھایا تھا، اس کی مجھے اللہ کی طرف سے سزا تھی. اور یہ سزا اتنی طویل تھی کہ تم لوگ بھی سوچتی تھی کہ ہمارا شوہر بوڑھا ہے لیکن کام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن میں اندر سے جوان محسوس کرتا تھا لیکن میرا حلیہ بوڑھوں والا ہو گیا تھا. تو بس اس کے بعد وہ تینوں مل کے ہنسی خوشی رہتے ہیں آپس میں. شوہر اپنی دونوں بیویوں کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور گلے سے لگا لیتا ہے اور تینوں پھر نکل کے آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہ صرف یہیں تک تھا نعمان بابا، اس نے ہمیں ملانا تھا، بس یہ ہم سب کو ملا کے اور چلا گیا. یقیناً آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے.